اساتذہ نے اپنے طالب علم کو پارکنگ میں سوتے ہوئے دیکھا، فیصلہ کن کارروائی کی 53 سالہ فزکس ٹیچر تھی جو اکیلی رہتی تھی۔ اس کے اور اس کے شوہر کے کبھی کوئی بچے نہیں تھے، جس کی وجہ بڑھئے ان کے تعلقات متاثر ہوئے اور انہوں نے طلاق کی درخواست دائر کی، حالانکہ اس کے اپنے بچے نہیں تھے، لیکن وہ بچوں سے پیار کرتی تھی۔ وہ اپنے طلبہ کو اپنے بچوں جیسا سمجھتی تھی اور اپنی زندگی اپنے تمام طلبہ کو پڑھنے کے لیے وقف کر دی۔ متفرق کو خاص طور پر برانڈن نامی ایک ہونہار طالب علم تھا۔ وہ اس کا سٹار طالب علم تھا، ہمیشہ اڑتے رنگوں سے اپنا امتحان پاس کرتا تھا اور اپنی فزکس کی نمائشوں سے ہجوم کو متاثر کرتا تھا۔ کاف عظیم طبیعیات دان برینڈن کو اس پر قائم رکھیں گے اور آپ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ آپ کا مستقبل کا پیشہ ہو سکتا ہے جس کی وہ اسے ترغیب دے گی۔ برینڈن اس وقت تک اپنے پسندیدہ استاد تک نہیں کہے گا کہ وہ ایک دن بدقسمتی سے ایک طبیعیات دان بننا پسند کریں گے۔ جب برینڈن کو ہائی اسکول میں اس کے سینئر سال میں اس کے درجات پھسلنے لگے کہ برینڈن کے ساتھ کیا ہوا ہے، اب کے مضامین میں بھی اس کی زبردست پھسل رہی ہے، مس لین نے اپنی ساتھی اساتذہ سے پوچھا۔ مسز کمبال نے سینئر ایئر ہسٹری ٹیچر نے انکشاف کیا کہ برینڈن نے حال ہی میں اپنی ماں کو کھو دیا ہے۔ وہ ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے، اپنی سے بات کرنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی تاکہ مجھے یقین دلایا جا سکے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، تاہم اس نے کتنی ہی مشکل سے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، وہ محفوظ رہا اور اسے مشکل پیش آئی اس کے بارے میں کھولتے ہوئے کہ اس نے کیسا محسوس کیا۔ مجھے افسوس ہے مس ایلین، میں ابھی اسے مٹا نہیں سکتی۔ کچھ چیزیں ہیں جو میں اس وقت اپنے پاس رکھنا چاہوں گا، اگر یہ ٹھیک ہے تو پیارے، ہر وقت آپ کو غم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں صرف آپ کو یاد دلانا چاہتی تھی کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اور جب بھی آپ کو اپنے دوسرے اساتذہ کی ضرورت ہو اور میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اسے بتایا کہ ایک ہفتے کے آخر میں مس ایلین اپنے ماہانہ سپر مارکیٹ کے دورے پر گئی تھیں۔ اس نے سامنے ایک بڑی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی تھی اسٹور کی، اور اسی وقت جب اس نے برینڈن کو زمین پر سوتے ہوئے دیکھا جہاں تمام گروسری کی گاڑیاں کھڑی تھیں، اس نے دیکھا کہ یہ علاقہ بے گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا جو اسٹور کے پاس انتظار کر رہے تھے کہ لوگ ان کو عطیہ دیں۔ وہاں آگ لگ گئی ہائیڈرینٹ جہاں وہ انہیں گرم رکھنے کے لیے زمین پر ایک چھوٹے سے الاؤ میں نہا سکتے تھے۔ برینڈن مس لین نے جیسے ہی اپنی گاڑی سے نکلتے ہوئے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پہلے تو برینڈن کی پہلی جبلت تھی کہ وہ اٹھ کر بھاگ جائے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ مس لین پہلے ہی گراؤنڈ سے اس کی مدد کر رہی تھی کہ وہ سٹور کے اندر آئیں اور میرے ساتھ اپنی چیزیں میری گاڑی میں رکھو۔ برینڈن نے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، لیکن اس نے اپنے استاد کی بات ماننے کا فیصلہ کیا اور وہ سٹور کے اندر چلے گئے جہاں مس لین نے اسے گرم کھانا خریدا اور کچھ پیا۔ اب کے ساتھ ہوا پیاری؟ اس نے پوچھا۔ جب میری امی کا انتقال ہوا تو میرے والد اچانک گھر پر کسی دوسری عورت کے ساتھ آئے۔ مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ وہ فوری طور پر ماں کی جگہ لے لیں، اس لیے میں گھر سے بھاگ گیا۔ میں کئی دنوں سے پارکنگ میں سو رہا ہوں، لیکن میرے والد نے مجھے تلاش کرنے کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ برینڈن نے انکشاف کیا کہ کبھی کبھی میں زمین پر سوتا ہوں، لیکن کبھی کبھی ہنٹر نامی ایک بے گھر شخص مجھے اپنی گاڑی کے اندر سونے کی اجازت دیتا تھا جب بھی زیادہ سردی ہوتی تھی۔ ہنٹر کے لیے خدا کا شکر ہے، کیونکہ حال ہی میں یہ ہوا نونگنا ڈانسز بڑھ جاتی ہے اور میں ہمیشہ ایسا محسوس کرتا ہوں میں فلو پکڑنے والا ہوں۔ اس نے مزید کہا کہ مس لین نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی ہونہار طالبہ کے لیے خوفناک محسوس کیا۔ اس نے لڑکے سے کہا کہ وہ اسے گود لینے کی کوشش کرے گی اگر سوشل سروسز اس کے والد کے والدین کے حقوق کو ختم کرنے پر راضی ہو جائیں، کیونکہ لڑکا قانونی ہونے کے قریب تھا، لمبا اور تھکا دینے والا۔ لیکن مس لین نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ اس نے برینڈن کو اپنے بازو کے نیچے لے لیا اور اس نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی کو ٹریک پر واپس لے لیا۔ مس لین نے برینڈن کو روزانہ ٹیوشن کیا۔ اسکول کے بعد ایک حقیقی ماں اور بیٹے کی جوڑی بننے کے بعد وہ ایک ساتھ کھانا بنانے سے لطف اندوز ہوتے تھے اور رضاکارانہ طور پر ٹیوٹر کے پاس جاتے تھے۔ اختتام ہفتہ کے دوران نوجوان بچوں کو بالآخر برینڈن نے ملک کی اعلیٰ سائنس یونیورسٹیوں میں سے ایک کو مکمل اسکالرشپ دے دی، جس میں اس نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ایک دن ایک مشہور طبیعیات دان بن گئے جس کا کریڈٹ لینے کے بجائے برینڈن کو ایک انعام ملا جو دنیا کے صرف ٹام طبیعیات دان ہی حاصل کر سکتے تھے۔ اپنی تقریر میں اس نے متفرقات کو اعزاز دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ جب میں ہائی اسکول میں تھا تو ایک شخص تھا جس نے مجھے ماہر طبیعیات بننے
کی ترغیب دی میں آج ہوں میں پہلے ہی اس کا طالب علم ہونا خوش قسمت تھا، لیکن قسمت کے ایک موڑ سے میں اس سے بھی زیادہ خوش قسمت تھا۔ اس کا بیٹا بنو مسلین سامعین میں موجود تھی جب برینڈن کو اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے سن کر اس کی آنکھیں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ اسے اس پر بہت فخر تھا اور وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتی تھی کہ وہ مس لین کے بغیر اپنی ماں کے بغیر کامیاب ہوتے میں آج یہاں آپ کے سامنے نہ ہوتی۔ یہ ایوارڈ اس کے لیے ان تمام قربانیوں کے لیے ہے جو اس نے میرے لیے دی ہیں، وہ تمام اسباق جو اس نے مجھے اور وہ تمام پیار جو اس نے مجھے دیا ہے، ماں کا شکریہ۔ جیسے ہی برینڈن نے اپنی تقریر ختم کی، مس لین نے حاضرین کی طرف سے کھڑے ہو کر داد وصول کی، جس پر انہوں نے اس کی تعریف کی اور برینڈن اسے اسٹیج پر لے گئے۔